لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرع أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 1446 ہجری 1446 ہجرہ کے ایام شہادت فاطمیہ کے سلسلے کی کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام یہ پہلی مجلس ہے میری، اور میں ابتدا ہی میں یہ عرض کر دوں کہ اب میں اپنی صحت اور عمر کے اعتبار سے اس قابل نہیں رہا ہوں کہ مومنین کی زیادہ خدمت کر سکوں. یہ ان بچوں اور نوجوانوں کا اصرار تھا کہ میں آ گیا، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے اکثر کو مایوسی تو ہوگی، لیکن صف اعضاء پہ بیٹھنے کا ایک ثواب ہے، اور شہزادی کونین کے مصائب کو سننا. میں بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ چیزیں عرض کروں گا. میری یہ عادت پرانے سننے والوں کو یاد ہوگی کہ میں کوئی ایک آیت لے کر 4 دن 5 دن 10 دن اس پہ گفتگو نہیں کرتا ہوں. موضوع ایک ہوتا ہے لیکن آیت بدلتی رہتی. تو جو آیت آج تلاوت کی گئی اتنی مشہور اتنی واضح آیت ہے کہ مجھے اس کے ترجمے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن مجلس کا ایک طریقہ کار بھی ہے اور ذرا برکت بھی حاصل ہوتی. الیوم آج کا دن وہ ہے کہ اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دی. واتممت علیکم نعمتی، اور جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں اب میں نے سب سے بڑی نعمت عطا کر کے اتمام نعمت کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دین، اور اب آج سے لے کے قیامت تک اسلام پسندیدہ دین قرار پائے. اس آیت پر علماء کرام کے مختلف خطابات، ارشادات، مجالس، پھر بہت سارے اس میں نکتے، بہت سی لطیف باتیں. الیوم کو کیوں کہا قرآن نے؟ رضیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے والا دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. یہ اتمام نعمت کا لفظ کیوں آیا؟ یہ آپ ساری زندگی سنتے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آپ سنتے رہیں گے. جہاں پہ وہ بات پہنچاتے ہیں کون؟ یہ علماء. اس کے آگے سے مجھ طالب علم کا ٹوٹا پھوٹا بیان شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ، میں معذرت خواہ ہوں کہ عمر کے اس مرحلے پر میری آئی سائٹ بہت کمزور ہے، مجھے سامنے بیٹھے ہوئے مومن بھی صاف نظر نہیں آتے، تو اس لیے میری معذرت ہوگی کہ اگر کوئی دور سے سلام کرے، قریب سے سلام کرے اور میں اس کا جواب نہ دے سکوں، لازمی طور پہ یہ سلام اشارے سے ہوگا، تو یہ میری بد اخلاقی نہیں ہوگی بلکہ میری ایک جسمانی کمزوری. اب بات یہ ہے کہ دین کامل ہو گئے. اب یہ دین کامل ہوا جس اعلان کی وجہ سے، جس ذات کی وجہ سے، جس شخصیت کی وجہ سے. جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء اس پہ تو گفتگو کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی آپ نے سنی اور سنتے رہیں گے قیامت تک، لیکن اب یہ دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد اس حوالے سے
ہماری ذمہ داری کیا بنتی؟ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اب جب دین کامل ہو گیا، اب مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہ لگا، اور اب جب یہ دین کامل ہو گیا تو کسی اور جانب دیکھنے یا توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب تک دین نامکمل رہا ہو، جب تک دین میں کوئی چیز کی کمی رہی ہو، اس وقت تک تو چلیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ بھائی اتنی چیز دین سے لینا اور اتنی چیز جو دین میں ہے ہی نہیں، اب یہ کامل نہیں ہوا دین، ابھی نامکمل ہے دین۔ اب یہ نامکمل ہے تو جو نامکمل چیز ہے وہ پھر جہاں سے ہم کو ملے گی وہاں سے ہم کو لینا۔ لیکن 18 ذی الحجہ کے اعلان غدیر کے بعد اب دائیں بائیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اسی دین کے اندر ہے، اسی سے آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں چلے گا کہ آپ آدھی بات دین سے لیں، آدھی بات اپنے کلچر سے لیں، آدھی بات دین سے لیں، آدھی بات اپنے زمانے سے لیں، آدھی بات دین سے لیں، آدھی بات آج کی ٹیکنالوجی کی ترقی سے لیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، میری آج کی پہلی مجلس کا اصل موضوع یہ بننے والا۔ قرآن کریم نے یہ پیغام مختلف انداز سے دیا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ دیکھو، اسلام میں اگر داخل ہونا ہے تو مکمل طریقے سے داخل ہو، یہ نامکمل نہیں چلے گا کہ آدھا یہ آدھا وہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر ادھر مخمل، اس میں پیوند لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ٹاٹ کا لگا رہے ہو۔ تو جیسا کہ میں اکثر جملہ کہا کرتا تھا کہ نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، شادی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، حج اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، موت کی رسومات ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، زکوٰۃ اور خمس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، لیکن خوشی کے فنکشن یا غمی کے ہمارے اجتماعات اپنے طریقے سے، یہ غدیر کے بعد نہیں چل سکتا۔ غدیر سے پہلے تو شاید اس کی کوئی گنجائش ہو۔ اچھا، میں ایک بات یہ آپ کو یاد دلا دوں، کافی طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے کہ میں عموماً مسلسل بیان کرتا ہوں، تو اس کے اندر شاید آپ حضرات کا زیادہ تعاون مجھے نہیں چاہیے ہوگا۔ آپ کا واہ واہ کہنا مجھے پسند تو آ رہا ہے، لیکن میرا سلسلہ کلام نہ رکے، مجھے وقت کا خیال کرتے ہوئے مجلس ختم کرنا ہے۔ تو اہم ترین بات یہ، یہاں پر شیخ عباس قمی جیسے محدث نے اور مورخ نے، وہ مرجع نہیں تھے، وہ مجتہد نہیں تھے، محدث تھے، علم حدیث کے ماہر، مورخ تھے، تاریخ کے ماہر، ایک واقعہ لکھا۔ یہ واقعہ میں اکثر مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں تو میں کئی سالوں کے بعد آ رہا ہوں، یہاں سے مطلب کراچی، اس لیے اگر آپ نے سن بھی لیا تو میں کوشش کروں گا کہ اسے بہت مختصر کروں، تاکہ جو لوگ سن چکے ہیں اور کئی بار سن چکے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور وہ واقعہ انہوں نے جس کے بارے میں لکھا ہے، اب اس وقت میرا حافظہ کام نہیں کر رہا ہے، دو میں سے کوئی ایک کے بارے میں لکھا، یا علامہ فخر الدین الرازی جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، یا علامہ حافظ جلال الدین السیوطی۔ یہ دونوں ہمارے عالم نہیں، غیروں کے ہیں، دوسرے مکتب فکر کے، دونوں حافظ ہیں۔ البتہ رازی، علامہ رازی، فخر الدین الرازی قرآن کے حافظ ہیں، علامہ سیوطی حدیث کے حافظ ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن کا حافظ اسے کہتے ہیں جو قرآن کی 6236 آیتیں اسے زبانی یاد ہو، حفظ، وہ کہلاتا ہے قرآن کا حافظ، وہ فخر الدین الرازی تھے۔ اور حدیث کا حافظ اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں بمائے راویوں کے سلسلے کے 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہو، وہ حافظ حدیث ہوتا ہے۔ جلال الدین سیوطی حافظ حدیث ہیں، فخر الدین رازی حافظ قرآن ہیں۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ ان کے حالات بیان کرنے تو میں یہاں نہیں آیا ہوں، مختصر سا ایک واقعہ ہے کہ یہ دو ساری زندگی انہوں نے شیعت کے خلاف بھی بہت ساری کتابیں لکھی، تبلیغات کی، مناظرے کیے، وہ ایک الگ موضوع۔ ان میں سے کوئی ایک آخری عمر میں دین حقہ میں داخل ہو گئے، مذہب تشیع قبول کر لیا، اہل بیت کی عقیدہ ولایت کو مان لیا۔ تو کسی نے یہ پوچھا، بالکل یہ آخری عمر میں، کہ ساری زندگی 60 سال 70 سال تو آپ ادھر دلیلوں پہ دلیلیں دیتے رہے کہ یہ امامت کا عقیدہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور ولایت کا عقیدہ ثابت نہیں، آخر میں کیا ہوا؟ کہ بس آخر میں ایک چیز میرے دماغ میں آئی اور اٹک کے رہ گئی، اور ایسی وہ چیز۔ اچھا دیکھیے، آج کل تعصب اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب وہ اس انداز کی علمی بحث نہیں ہوتی، اب تو مارم ماری ہوتی، اب تو بدتمیزیاں ہوتی، اب تو گالم گلوچ ہوتی، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دین کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت جو غیر شیعہ متعصب حضرات بھی تھے وہ کئی باتوں کو قبول کرتے تھے۔ مولا کی ولایت
الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کسی اور حوالے سے میرا موضوع ہے، لیکن بہرحال مولا کا تذکرہ تو بار بار اس آیت کے حوالے سے آئے گا، مولا کی ولایت کے حوالے سے۔ جو مسلمانوں میں دو مکتب فکر، ایک ہمارا اور ایک برادران اہل سنت کا، ان میں بنیادی اختلاف ایک ہے۔ یہ ایک بنیادی اختلاف ہے جس کو آج کل وہ لوگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ان کا تو سارا لٹریچر بھرا پڑا ہے اس چیز کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جب گئے تو کسی کو اپنا نمائندہ، اپنا جانشین بنا کے گئے، کسی کو سکسیسر مقرر کر کے گئے یا نہیں، بغیر جانشین بنائے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ یہ فیصلہ امت کرے گی کہ اب کس کو اپنا حاکم ماننا۔ بنیادی اختلاف یہ کہ خلافت نصی ہے یا اجماعی، لوگوں کے کہنے سے بنتی ہے یا پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، شہزادی کونین کا ذکر شروع کرنا ہے۔ یہ بنیادی اختلاف علامہ فخر الدین رازی یا جلال الدین سیوطی جو بھی ہو، دونوں بڑی اہم شخصیتیں ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہیں غیروں کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ بس آخری عمر میں ایک بار میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جو اسلام، اب یہ میں اکملتوں کو سمجھا رہا ہوں اس اینگل سے، جو اسلام اتنا مکمل دین اور اتنی ہدایتیں اور انسٹرکشنز ہمیں دیتا کہ ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے اور بڑے سے بڑے مسئلے، اسلام کے پاس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل و سلوشن موجود ہے اور کوئی نہ کوئی ہدایت موجود ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے مسئلے چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے مسئلے، آپ کے پیر جب آپ چل رہے ہوں تو ان کی ترتیب کیا ہونا چاہیے، اس تک کے بارے میں اسلام نے بتایا کہ اگر مسجد میں جاؤ گے تو پہلا پیر کون سا آگے بڑھانا ہے، بعد میں کون سا پیر، اور جب بیت الخلاء یا ٹوائلٹ یا واش روم جاؤ گے تو کون سا پیر پہلے بڑھانا ہے، کون سا پیر بعد میں بڑھانا ہے، اور خالی جاتے وقت نہیں، اور جب تم باہر آ رہے ہوگے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہمارے یہاں بھی لوگ بھولے ہوئے، لیکن ہیں تو نا ہدایتیں، ہیں تو انسٹرکشن۔ اور جب باہر آ رہے ہوگے تو مسجد سے نکلتے وقت کون سا پیر پہلے باہر نکالنا ہے اور کون سا پیر بعد میں، اور اسی طرح ٹوائلٹ سے باہر آتے وقت کون سا پیر پہلے باہر آنا چاہیے، کون سا بعد میں۔ اچھا، اتنی واضح یہ بات ہے کہ مجھے مسئلہ بتائے بغیر ہی یقین ہے کہ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ مسجد میں جانے کی ترتیب کیا ہے، مسجد سے باہر آنے کی ترتیب کیا ہے، ٹوائلٹ میں جانے کی ترتیب کیا ہے، ٹوائلٹ میں آنے، پیروں کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا جو اسلام اتنا مکمل ہے کہ وہ ہمارے پیروں کی ترتیب تک ہم کو بتایا کرتا کہ کدھر جانا ہے تو کون سا پیر آگے کون سا پیر پیچھے، وہ اتنے بڑے مسئلے کو مبہم چھوڑ دے، حل ہی نہ کرے، امت کے حوالے کر دے کہ یہ طے کرتے رہنا کہ تمہارا حکمران کون ہوگا۔ وہ خالی حکمران نہیں ہے، وہ رسول کا جانشین بھی ہے، وہ خالی رسول کا جانشین نہیں ہے، وہ اللہ کا نمائندہ بھی ہے۔ اتنے بڑے مسئلے کو چھوڑ دیا جائے، میری عقل نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، دو نظریے تھے۔ ایک نظریہ کہتا ہے امت پہ چھوڑ دیا گیا، جب وہ غلط ہو گیا تو خود بخود دوسرا نظریہ ثابت ہو گیا۔ تو اب یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ یہ اسی میرے جملے کی تشریح ہے کہ اسلام مکمل ہے، آپ کو اس کے ساتھ کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ لیکن اس اسلام کی تکمیل میں ایک کمی نظر آتی ہے، اگر آپ وجود سیدہ کو نہ مانیں تو اس اسلام میں ایک کمی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ کمی کیا ہے اس کو بیان کرنا شروع کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج بات پوری نہ ہو تو یہ بات کل مکمل ہوگی، لیکن صرف ایک چیز، اچھا یہ چیز بھی بہت مشہور ہے، ہمارے بہت سے علماء اس کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، میں وقت کو بچانے کے لیے 4 دن میں مجھے بہت اہم منزل تک آپ کو لے جانا۔ پہلے تو میرا ایک جملہ سن لیجیے، تھوڑی اس کی تشریح آج ہوگی، تھوڑی اس کی تشریح کل ہوگی، اور وہ جملہ یہ کہ دیکھیے پیغمبر رسول تو خیر سب سے اوپر ہے، ٹاپ، سب سے اوپر رسول ہے، رسول کے نیچے جو معصوم نمائندے ہیں وہ 13 ہیں، 13 میں 12 ایک طرف ہے مرد، ایک اکیلی ایک طرف ہے خاتون، 12 ایک طرف ہے، ایک طرف۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ 12 مل کر، اب یہ توہین کا جملہ نہیں بننا پائے کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ توہین آمیز باتیں ہونے لگی ہیں، بلکہ بعض چیزیں توہین آمیز نہیں، لیکن اس کو اس انداز سے میڈیا پہ اچھال دیا جاتا ہے کہ وہ بھی توہین لگنے لگتی۔
تو میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، 12 مل کر جو دین کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے، دیکھیں مسئلہ ولایت جو غدیر خم میں طے ہوا وہ دین پھیلانے کا نہیں، وہ دین کو بچانے کا، تو دین بچانا پھر دین پھیلے گا، دین پہنچانے کا نہیں، اصل جملہ یہ، وہ دین پہنچانے کا نہیں، دین اللہ کے رسول پہنچا گئے، اب دین کو پہلے بچانا اور پھر اسے پھیلانا، یہ ذمہ داری آتی ہے امامت کی۔ اس میں 12 مل کر جو جہاد کر رہے ہیں وہ سارا جہاد، اصل میرا جملہ تو تھا اس سے بھی زیادہ کا جہاد، وہ شہزادی کونین کا، شہزادی کونین کی سیرت کو ذہن میں رکھیے گا، 12 امام ترازو کے ایک پلے میں رکھیں گے، اکیلی فاطمہ ترازو کے دوسرے پلے میں ہوں گی، فاطمہ کا پلہ جھکتا نظر آئے تب بھی تعجب نہ کیجیے گا۔ اور اس کے پیچھے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ ہر زمانے کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب، یہ ذہن میں رکھ کے میرے جملے سنیے گا، کوشش کروں گا کم از کم یہ بات آج میں پہنچا دوں۔ 12 امام ان کی ساری زندگی کی محنتیں ایک طرف اور شہزادی کونین کا دین کے حوالے سے ایک بہت بڑی خدمت ایک طرف۔ شہزادی کو اسی لیے مرکز بنایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ مرکز ہے کس چیز کی؟ فاطمہ مرکز ہے اس پیغمبر کی جو دین پہنچا رہا، فاطمہ مرکز ہے کس کی؟ اس علی کی کہ جو دین کو پھیلا رہا، فاطمہ مرکز ہے بنوہا اس اولاد کی جو دین کو بچا رہا ہے کربلا کے میدان میں۔ تو چاہے دین کو پھیلانے والا ہو، دین کو بچانے والا ہو، دین کو پہنچانے والا ہو، اس سب میں اہم ترین رول فاطمہ کا ہے۔ اب جو علماء کا جملہ ہے پہلے میں سنا دوں، اور بہت مشہور جملہ، خاص طور پر خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے، اور میں اسی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ وہ جو جملہ کہتے تھے وہ فضائل کی حد تک تھا، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سیرت سیدہ کا ایک اہم پیغام ہمارے لیے۔ تو پہلے ان کا جملہ سن لیجیے کہ مثلا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کبھی نہیں گئے، اور کسی نے وہاں تذکرہ کرتے، جیسے میں بطور مثال یہ کہہ دوں کہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ مثلا آسٹریلیا نہیں گئے، وہاں پہ ایک امام باڑہ بنا، جیسے مثلا نام لے لوں الاسر یا اور کوئی امام باڑہ، بہت ہی شاندار طریقے سے بنا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے، یا نیو یارک کا کوئی امام باڑہ ہو یا ٹورنٹو کا کوئی امام باڑہ ہو، اس کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو پوری تفصیل بتائی جائے۔ اب یہ آج کل تو یہ ویڈیو شیڈیو ٹک ٹاک سب چیزیں آ جاتی ہیں، پھر بھی آنکھوں دیکھی چیز کی جو معرفت انسان حاصل کرتا ہے نا، وہی تصویروں سے نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے وہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے، یہ ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں لیکن پورا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اگر بالکل اس کی شبیہ یا کاپی کوئی یہاں پر موجود ہو تو آپ سے کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ سمجھ لو کہ جیسے فلاں امام باڑہ جو کراچی میں، جیسے مجھے یاد ہے میرے بچپنے جب نارتھ ناظم آباد میں حسینیہ سجادیہ بن رہا تھا، مرحوم علامہ رشید ترابی کی اہم ترین خدمات میں سے ایک، تو اس وقت مجھ سے کسی نے کہا کہ جو لکھنؤ کا بڑا امام باڑہ یہ بالکل اس کی کاپی ہے۔ میں لکھنؤ گیا نہیں، میں نے وہاں کا امام باڑہ دیکھا نہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، بغیر گئے، بغیر دیکھے، بغیر تصویر کے، اس زمانے میں تو یہ ویڈیو شیڈیو کچھ نہیں ہوتا تھا، پورا اس کا نقشہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ لکھنؤ کا امام باڑہ کیسا ہوگا جب یہ کہا کہ یہ حسینیہ سجادیہ بالکل اسی نقشے پہ بنایا گیا۔ آج کل تو لوگ الحمدللہ کثرت کے ساتھ کربلا اور نجف وغیرہ کی زیارت کو جا رہے ہیں، لیکن جب یہ بہت مشکل تھا تو جہاں جہاں اس کی ٹرو شبیہ بنائی گئی تھی، بالکل ریپلکا جیسا ہوا، بالکل اس کی شبیہ، لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جا کے یہ دیکھ لو، بالکل کربلا کے نقشے پہ اس کو بنایا گیا۔ آج کل تو بہت عام ہو گیا ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے لکھنؤ میں پورے کے پورے چہاردہ معصومین سے ریلیٹڈ جتنی زیارتیں تھیں ان کی ایسی شبیہ بنائی گئی، ہر اینٹ اس طرح سے لگائی گئی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں تذکرہ کر رہا تھا انہی مرحوم مولانا اطہر صاحب قبلہ سے، شہزادی کونین کا تذکرہ ہے اور مولا علی کی ولایت، اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ بھئی اگر یہ جنت البقیع آج اگر اجازت مل جائے اور کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، یہ میں بعد میں بات کروں کہ آپ یہ روضے بنا سکتے ہیں، تو لیکن اب اس کو ٹوٹے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا
اس وقت کی تصویریں بھی نہیں ہیں، بہت ہے باہر کی ایک تصویر ہے وہ بھی پوری نہیں، تو کیسے بنایا جائے گا ویسا جیسا ٹوٹنے سے پہلے تھا؟ مرحوم مولانا نے، ہم لوگ دبئی میں ملتے تھے، مجھ سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جب وہ جنت البقیع واقعاً پوری شان و شوکت کے ساتھ عمارت تھی، اس وقت بھی لکھنؤ میں وہ اس زمانے کے جو بھی بادشاہ تھے یا نواب تھے، انہوں نے مکمل اس کی شبیہ لکھنؤ میں بنائی ہے جو آج تک موجود ہے۔ وہ نقشہ دیکھو گے بالکل ویسا ہے جیسے منہدم ہونے سے پہلے جنت البقیع تھی، تو اس کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں، تیار شدہ اس کا نقشہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی انداز سے جس انداز سے وہ صدیوں تک جنت البقیع کا روضہ رہا۔ تو دیکھیے اگر بالکل کاپی ہو، ریپلکا ہو، بالکل ویسی ہی شبیہ، تو بات کو سمجھنا کتنا آسان ہوتا ہے، بلکہ جیسا میں نے یہ مثال دی کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو بھی بنانا کتنا آسان۔ اب مسئلہ یہ کہ شہزادی کونین کا نام آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اس کے جواب آپ مت دیجیے گا، میں دوں گا۔ شہزادی کونین کا نام سنتے ہیں، شہزادی کونین کس فضیلت میں کم ہے، لیکن نام سنتے ہی ذہن میں پہلی چیز کیا آتی؟ حیا، شرم، حجاب۔ شہزادی کا نام سنتے ہی یہی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ اب شہزادی ہیں حجاب میں، شہزادی کے فضائل امت کے سامنے آ نہیں سکتے ہیں حجاب کی وجہ سے۔ جو ایک خدمت شہزادی نے دین کی، یہ تو میں آپ کو آج کی مجلس کے آخر میں یا شاید کل کی مجلس میں بتاؤں جو میرا اصل موضوع ہے۔ 12 امام ایک طرف، شہزادی ایک طرف، لیکن فضائل فاطمہ، بلکہ یہ کتنی مشہور حدیث آج کل آپ سنتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، حدیث ہے نا امام کی، کہ جیسے کوئی لیلۃ القدر یا شب قدر کو نہیں پہچان سکتا، اسی طرح ہماری دادی کو بھی نہیں، تو فضائل فاطمہ کو چھپانا ضروری۔ یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا غلط سینس میں مت لیجیے گا، حجاب کی اہمیت کی وجہ سے پروردگار نے کہا، توجہ سے سنیے گا کہیں کوئی آپ کو غلط فہمی میرے بارے میں نہ ہو کہ آج کل کے گستاخ لوگوں میں ایک نیا گستاخ چلا آیا، ویسے میں بہت پرانا ہوں کراچی کا، لیکن خیر، شہزادی کے فضائل سے زیادہ اہمیت پروردگار کی نگاہ میں شہزادی کے حجاب کی تھی۔ اس کی وجہ بھی ہے جو میں نے کہا، جو اصل میرا موضوع بن رہا ہے، شاید آج کی مجلس میں نہ پہنچ سکوں تو کل کی مجلس کے شروع میں وہ زیادہ اہمیت۔ کتنی بڑی بات میں نے کہی، حجاب فضائل سیدہ سے زیادہ اہم ہے۔ کہا کہ ہاں، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ فضائل کم ہے، اس لیے کہ فضائل کو پہنچانے کا کوئی طریقہ ہے دوسرا، حجاب کو پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے فاطمہ کے۔ حجاب فاطمہ ہی پہنچا سکتی ہیں، لیکن باقی فضائل کا دوسرا طریقہ، وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو مثالیں میں آپ کو دے رہا تھا، لکھنؤ کے امام باڑے کی مثال، آسٹریلیا کے امام باڑے کی مثال، جنت البقیع کی مثال کا ہے دوسرا طریقہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی ایک وہ حدیث، آج کل یہ پڑھا جاتا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کائنات میں فاطمہ کا کوئی کفو ہے ہی نہیں، ہمسر ہے ہی نہیں، کفوا احد قل هو اللہ احد۔ یعنی شادی میں ایک حکم ہے کہ کوشش کرو کہ ایسی میچنگ ہو کہ شوہر بیوی بالکل ایک جیسے۔ اب اس کے لیے مولانا زیدی صاحب کا جملہ تو آپ نے بہت سن لیا، مزہ بھی لیا ہے، لیکن آدھے منٹ کا جملہ ہے تو دوبارہ مزہ لے لیجیے۔ کہا کہ گھر چلتے اس وقت ہیں جب شوہر اور بیوی کی ایسی میچنگ ہو کہ اگر کبھی بیوی فخر سے یہ کہہ دے، فخر، ہمارے ہاں ابن شہر عاشور جیسے عالم نے اپنی کتاب مناقب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بار مولا علی اور شہزادی فاطمہ میں مفاخرہ ہوا۔ مفاخرہ جیسے آپ نے لفظ سنا ہے نا، مناظرہ، ایک دوسرے سے بحث کرنا، مشاعرہ، ایک دوسرے کو شعر سنانا، مباہلہ، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے لعنتیں کرنا، مفاخرہ، ایک دوسرے پہ فخر کرنا کہ تم کون تو میں کون۔ ایک ہے بہت لمبی روایت، وہ فی الحال پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ میرے موضوع سے مطابق ہے، لیکن کبھی کبھار ایک کیفیت ہوتی کہ یہ کہنا انسان کہنے لگتا ہے۔ تو مولانا کہتے تھے زیدی صاحب کہ اگر کبھی گھر کس طرح چلتے ہیں، یہ بھی میرا ایک موضوع ہے آنے والی 3 مجالس میں سے ایک کا، کہ اگر کبھی بیوی فخر کے عالم میں کہہ دی کہ بھائی پہچانو مجھے، میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو رسول خدا کائنات کے حکمران کے گھر میں پیدا ہوئی،
تو شوہر وہ ہے جو کہہ دے کہ مجھ سے کیا کہتی ہو، میں تو وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو بیوی رسول اللہ کے گھر میں جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، تو شوہر وہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اسی طرح گھر چلتے ہیں، بس یہ یاد رکھیے، بعد میں تفصیل آئے گی، ابھی تو شہزادی کے حوالے سے پیغمبر کا جملہ کہ شہزادی شادی نہیں ہوتی اگر علی نہ ہوتی۔ علی ہے اس کائنات میں جو فاطمہ کے ہمسر۔ اب اس کے ذریعے پیغمبر کیا میسج دے رہے ہیں؟ بہت اہم میسج دے رہے ہیں۔ فضائل علی کا بیان ہو سکتا، فضائل سیدہ کو حجاب کی وجہ سے چھپانا ضروری ہے، کیونکہ حجاب صرف فاطمہ ہم کو بتا پائیں گے۔ فضائل فاطمہ دوسرے طریقے آ سکتے ہیں، وہ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ کیا مطلب یہ کہ علی کو تو ہر آدمی جانتا۔ علی کون ہے؟ سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے والا، ورنہ ہمیشہ سے تو علی ایمان اور اسلام پر ہے۔ علی کون ہے؟ بستر رسول پہ سونے والا۔ علی کون ہے؟ مثلا مکے کی گلیوں میں دشمنوں کے پتھراؤ سے رسول کی حفاظت کرنے والا۔ علی کون ہے؟ بدر کو فتح کرنے والا۔ علی کون ہے؟ احد کی ہاری بھی جنگ کو دوبارہ جیتنے کے مرحلے میں لے جانے والا۔ علی کون ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ جس کے لیے دنیا میں نہیں آسمان سے نازل ہوا۔ علی کون ہے؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کا مصداق۔ علی کون ہے؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ فضائل کی سیڑھیاں ہیں جس پہ میرا مولا چڑھ رہا ہے۔ علی کون ہے؟ لأوتین الرایا غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ علی کون ہے؟ دوش رسول پہ کھڑے ہو کر کچھ شکنی کرنے والا۔ علی کون ہے؟ پیغمبر کے ہاتھوں میں آنے والا کہ جسے ہاتھوں میں لے کے پیغمبر کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ سارے فضائل کی سیڑھیاں علی چڑھ رہے ہیں۔ جب آخری منزل پہ پہنچے پتہ چلا وہیں پہ فاطمہ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو، کوئی ہمسر، کوئی مثل، کوئی برابر نہ ہوتا۔ تو فضائل کی اتنی سیڑھیاں علی چڑھ رہے ہیں، یہ سارے فضائل سیدہ بنتے جا رہے ہیں، یہ ساری منزلت سیدہ بنتی جا رہی ہے۔ تو فاطمہ کے فضائل علی کے ذریعے سے آ سکتے ہیں، مگر حجاب کا پیغام جو ہمارے مردوں کو دینا ہے، حجاب کا پیغام جو ہماری عورتوں کو دینا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، کیونکہ آج کل یہ اس قسم کے اعتراضات ممبر سے بھی بہت کیے جانے لگے کہ واہ کیا حجاب اتنی بڑی اہم چیز بنا دیا گیا کہ آپ نے کہا کہ فاطمہ کی سیرت کا اہم ترین پیغام حجاب، جس کے لیے فضائل کو علی کے ذریعے سے پہنچایا گیا۔ جی ہاں، میں آ رہا ہوں اس منزل کے اوپر کہ کیوں یہ جملہ میں نے کہا۔ خالی ایک اسکارف کا نام حجاب نہیں، خالی ایک ڈریسنگ کا نام حجاب نہیں۔ ابھی آ رہا ہوں بہت اہم میسج ہے، لیکن پہلے یہ بات مکمل ہو جائے کہ اب یہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمائے کہ جتنے فضائل علی کے ہیں، کتنے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس مل کے علی کے فضائل لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ یہ سارے خود بخود اس حدیث کی وجہ سے یہ سارے خود بخود فضائل فاطمہ بن گئے، اتنے فضائل۔ اور اسی لیے ایک بات اور یاد رکھیں، ضمنی بات آ گئی ہے، وہ یہ کہ دو چیزیں اسلام میں ایسی، ابھی تو میں نے جو حجاب کے بارے میں خالی بات شروع کی، اب پوری نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ والی چیز اس وقت جو میرے ذہن میں آئی ہے اسی فضائل علی اور فضائل فاطمہ کے تسلسل میں ہے، تو اس کو آج ہی مکمل کر لوں تاکہ کل دوبارہ یہ دہرانا نہ پڑے۔ ایک بات یاد رکھیں، دو چیزیں ایسی کہ جو اسلام میں ایسی قائم ہوئی
کہ ایک یادگار ہے علی کی اور ایک یادگار ہے فاطمہ کی. علی اور فاطمہ، ذرا پیغمبر نے کہا نا کہ فضائل میں میچنگ ہے، تو میچنگ کئی حوالے سے. پہلی بات یہ سن لیجیے، اللہ کے رسول شہزادی کے بابا ہیں، مگر پیغمبر علی کے بھی بابا. روایت کیا ہے؟ آج پہ امام کی مشہور روایت. مجھے معلوم ہے کہ آج کل یہ روایتیں بہت پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ایک ربط کلام کے لیے پیغمبر کا ایک مشہور ترین لقب نہیں، کنیت، ابو القاسم، قاسم کے بابا. امام نے سوال بھی کیا تھا راوی سے اور پھر امام نے جواب بھی دیا تھا. وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت پڑھوں. شیخ صدوق نے اخبار عیون الرضا میں آج پہ امام سے ہی بات نقل کی. ابو القاسم، قاسم کے باپ. پیغمبر نے یہ سوال کیا کہ معصوم نے سوال کیا، یا چھوڑ دیجئے حدیث کے الفاظ میں بہت وقت لگے گا. قاسم کے بابا. راوی کا سوال یہ تھا کہ آخر پیغمبر کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم. آج بھی حج پر جانے والے، عمرے پہ جانے والے جب مکے میں جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو بالکل پہلو میں ایک چھوٹی سی قبر اور یہ زیارت وہاں پر پڑھائی جاتی کہ یہ جناب قاسم کی قبر. پیغمبر کے سب سے بڑے بیٹے جو باپ اور ماں کی زندگی میں انتقال کر گئے، اور اس طرح انتقال کر گئے کہ وہ سورہ جو شاید میں کسی ایک مجلس میں سرنامے پہ پڑھوں گا. میں نے عرض کیا نا کہ میں ہر مجلس میں الگ آیت تلاوت کرتا ہوں. وہ نازل ہوا، انا شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہے. ابتر مانے جس کی نسل کٹ جائے. تو یہ جناب قاسم کی موت پہ یہ آیت آئی جب دشمنوں نے تانا دیا کہ تمہارا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا. راوی نے کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قاسم کے بابا، اس وجہ سے پیغمبر کو ابو القاسم کہتے ہیں. ہم اور آپ دعائے توسل کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ پیغمبر کی ابو القاسم کنیت سے. امام نے کہا نہیں، وہ ہے، وہ ظاہری اعتبار سے ہے لیکن وہ حقیقت نہیں. پتا ہے کہ قاسم کسے کہتے ہیں؟ قاسم ہے ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کا لقب. ابو القاسم کا مطلب ہے کہ پیغمبر ابو القاسم، قاسم کے بابا ہیں یعنی علی کے بابا. اچھا ایک بات اور سن لیجئے، قاسم دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے اردو میں، سین سے بھی سواد سے بھی. عربی میں تو سین کا اور سواد کا پروناؤنسیشن الگ ہے، اردو میں ایک ہے. علی دونوں طریقے سے قاسم، سین سے پڑھے تب بھی پیغمبر کی کنیت تو سین سے ہی، اور سواد سے پڑھے تب بھی. علی کے دونوں لقب سن لیجئے، قاسم سین علی کا ایک لقب، قاسم سواد علی کا دوسرا لقب. سواد والا قاسم کیا ہے؟ جو ہم دعائے ابتدا میں پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، قاسم الجباری. قاسم کہتے ہیں کمر توڑنے والا. قاسم الجبارین، اللہ ظالموں کی کمر توڑنے والا. اصل نام تو یہ اللہ کا ہے لیکن اس میں شریک کیا ہے مولا کو بھی. مولا کا لقب ہے سواد والا قاسم. یہ لقب کس دن پڑا؟ یہ لقب بدر کی لڑائی میں ہوا تھا. جب بدر میں مسلمان اپنے 3 سپاہی بھیجے، مکے والوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ سپاہی چاہیے جو مکے کے لوگ، یہ تو مدینے والے. تو مولا جب گئے نا، جب مولا کو آتا دیکھا تو اس وقت پورے لشکر کفار نے ابو جہل کی قیادت میں جملہ کہا، جاء قاسمنا، ہمارا قاسم آ گیا. علی کو دیکھ کر کہا ہمارا قاسم آ گئے. کیا مطلب؟ جب مکے کی گلیوں میں یہی بچے جو آج بدر میں جوان ہو کر لڑنے آئے، جب یہ بچے تھے اور پیغمبر پر پتھر مار رہے تھے اور میرا مولا پیغمبر کے تحفظ و دفاع کے لیے ساتھ چلا، ادھر سے پتھر آیا، علی نے جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکال کے ان کی کمر پہ ماری. ہر بچہ کمر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا قسمنا علی، قسمنا علی، علی نے ہماری کمر توڑ دی. اس دن سے علی کا لقب بنا قاسم. سواد سے قاسم یعنی کافروں کی کمر توڑنے والا، اور سین سے قاسم، سین سے قاسم.
سین کے قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا. امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا لقب ہے کیونکہ میرا دادا وہ ہے جو جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والا ہوگا. کسی کو دیکھ کر کہے گا یہ میرا والا ہے, اے جنت اسے لے لے. کسی کو دیکھ کر کہے گا اے جہنم یہ میرا دشمن ہے تو اسے لے لے. علی قاسم ہے, تقسیم کرنے والے ہیں, یعنی جنت و جہنم میں تمام انسانوں کو تقسیم کریں گے. یہ پیغمبر علی کے بھی بابا ہیں, فاطمہ کے بھی بابا ہیں. علی اور فاطمہ کفو ساتھ چل رہے ہیں, مگر ایک جگہ جا کر سیرت میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یادگار, یادگار کا لفظ تو اچھا نہیں ہوتا, یادگار کہتے ہیں جو چیز ختم ہو جائے. ایک سنت, ایک طریقہ اسلام میں ایسا ہے جو علی کی وجہ سے قائم ہے. حکم خدا ہے مگر ذریعہ علی کو بنایا. اور ایک سنت و طریقہ اسلام میں وہ جو فاطمہ کے ذریعے سے قائم ہے. حکم خدا ہے ذریعہ فاطمہ بنی. اور وہ کیا؟ مسجدیں دنیا میں جتنی بھی آپ کو نظر آئیں گی یہ علی کی برکت ہے. دو جملے سے عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ نہیں پڑھا, صرف دو جملے. خانہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ تھا لیکن قبلہ نہیں بنا. قبلہ کب بنا؟ جب علی کی ولادت ہوئی. سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد بنی اس کا نام ہے مسجد قباء. دیکھیں چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, حج بھی کیا ہے, عمرہ بھی کیا ہے, ایک نہیں کئی بار. مسجد قباء کی ہم زیارت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد. لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم. قرآن تعریف کر رہا ہے مسجد قباء بنی کیسے. یہ مسجد بنی کیسے؟ پہلی دنیا کی پہلی مسجد کیسے بنی ہے؟ پیغمبر قباء بستی سے مدینے جا رہے ہیں. قباء بھائیوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی یادگار دے کے جائیے تاکہ ہماری نسلیں فخر کرے کہ اللہ کا رسول مدینے میں بعد میں گیا, پہلے یہاں روکا. شب ہجرت مکے سے پیغمبر چلے, قباء میں روکے, اس وقت کا واقعہ. بعد میں مدینے میں داخل ہوئے. پیغمبر نے ایک بار کسی صحابی سے کہا کہ یہ میری اونٹنی بہت مشہور ہے نا اونٹنی کا واقعہ, اسے چلاؤ. وہ نہیں چلی. اور اس کے بعد ایک اور سے کہا تم چلاؤ, نہیں چلی. مولا سے کہا اے علی اس اونٹنی پر تم بیٹھو. جیسے ہی مولا بیٹھے جوش کے عالم میں اونٹنی کھڑی ہو. مشہور واقعہ, آپ نے عمرے میں بھی علماء سے سنا, آپ نے حج میں بھی سنا, آپ نے مجلسوں میں بھی سنا. اور اب میں بات ختم کرتا ہوں. جیسے ہی علی اونٹنی پہ بیٹھے ایک مرتبہ جوش کے عالم میں اونٹنی اچھل کے کھڑی ہوئی. علی کو ضرورت نہ پڑی چلانے کی, اونٹنی خود ہی چلتی ہے, ایک راؤنڈ لگا کے وہیں پہ آتی ہے جہاں سے چلی اور مولا اترے. پیغمبر نے کہا قبیلے والوں سے یہ پتھر لگا دو, یہ میں مسجد بنا کے جا رہا ہوں. اس سے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ مسجد کسے کہتے ہیں. کہا آج سے یہ مسجد ہے دنیا کی پہلی مسجد. مدینے کی مسجد بعد میں بنی, مسجد قبلتین اس کے بھی بعد بنی. سب سے پہلی مسجد تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد وہ ہے جس کو علی کے قدم لگے. جتنا جگہ میں علی سواری کو لے کے گھومے وہ مسجد بنی. قیامت تک کی جو مسجدیں ہیں وہ سب علی کے قدموں کی برکت ہے. مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی علی کی وجہ سے. اب سنیے دوسری بات. دونوں میں نے کہا دو چیزیں, یہ دو معصوم ہم کو ایسا دے کے گئے ہیں, وہ دو معصوم جو کفر. ساری مسجدیں علی کی وجہ سے. میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں گیا کہ کعبہ قبلہ کیسے بنا. میں نے کہا چلیں خالی بات مسجد تک رکھیں, کیونکہ آپ کے شہر میں کعبہ نہیں ہے, مسجدیں ہیں. کس کی وجہ سے؟ علی کے قدموں کی وجہ سے. جتنی جگہ علی اونٹنی کو لے کے چلے, جہاں سے بیٹھے تھے علی کے پیر لگے, آخر میں جہاں اترے تھے علی کے پیر لگے. یہ ہے دنیا کی پہلی مسجد. اور دنیا میں جتنے امام باڑے, آپ امام باڑہ کہیں, آپ عزا خانہ کہیں, آپ امام بارگاہ کہیں, آپ عاشور خانہ کہیں, آپ حسینیہ کہیں, جو نام بھی دیں, یہ ساری کی ساری بنائی ہیں فاطمہ نے. مشہور روایت نا, مولا نے دیکھا, یہ میں مصائب میں کل یا پرسوں پڑھوں گا, آج مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں. مولا نے دیکھا کہ شہزادی واپس آئی ہیں بابا کے ماتم سے, چہرے کی ساری کھال جھلس گئی. ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا بنت رسول یہ کیا حالت ہے؟ کہا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں بابا کا ماتم کرتی تھی وہ درخت کاٹ کے پھینک دیا گیا.
فاطمہ نے ماتم نہیں روکا، درخت کٹ گیا کٹ جائے، وہی تپتی ہوئی زمین پر جلتے ہوئے سورج کے نیچے سارا دن فاطمہ نے ماتم کیا. اور پھر فاطمہ نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ جو معراج کا پیغام ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر آنے والی ایک مجلس کا ایک اور موضوع ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں. ایک جملہ کا مولا اے ابوالحسن، میں نے آج تک آپ سے کسی چیز کی فرمائش و خواہش نہیں کی ہے، صرف ایک خواہش ہے میری، اب آپ میرے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیجئے جہاں بیٹھ کر میں اپنے بابا کا ماتم کروں. ابھی میں منزل مسائب پہ نہیں آ رہا ہوں، چند لمحے، زیادہ دیر بھی نہیں باقی. مولا نے سلمان فارسی کو ملایا، اپنے ساتھ ملایا اور ایک کمرہ بنایا جسے بیت الاحزان کہتے ہیں، بیت الحزن بھی کہتے ہیں. یہ کس کام کے لیے بنایا گیا؟ یہ نماز کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ دعاؤں کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ذکر خدا کے لیے نہیں بنایا گیا جو مشہور ذکر خدا کے معنی، ورنہ تو ذکر حسین بھی ذکر خدا ہے، ذکر علی بھی ذکر خدا. یہ بنایا گیا صرف ماتم کے لیے، یہ بنایا گیا صرف رونے کے لیے. تو دنیا میں جہاں کوئی مسجد نظر آئے احترام سے سر جھکا لے، یہ میرے مولا کی یادگار ہے، اور کوئی امام باڑہ نظر آئے تو احترام سے سر جھکا لے، یہ کائنات کی شہزادی کی یادگار ہے. جب تک مسجدیں ہیں علی کا وہ پیغام چل رہا، اور جب تک امام باڑے ہیں قیامت تک رہیں گے. جب تک تو میں نے خالی محاورتاً کہا فاطمہ، تو ایک یادگار علی، ایک یادگار فاطمہ. اور اسی وجہ سے جو دو عبادتیں بن رہی ہیں ہمارے یہاں بلا وجہ اس کو ٹکرا دیتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی پتہ نہیں علی افضل ہے کہ فاطمہ افضل ہے، اس سے زیادہ بے وقوفانہ اور احمقانہ کوئی بحث نہیں ہوگی. ہر مومن کہے گا. لیکن کبھی ہمارے یہاں ایک سوال ہو جاتا ہے، نماز افضل ہے کہ ماتم افضل؟ بھائی نماز مسجد میں ہے، مسجد علی، ماتم امام باڑے میں ہے، ماتم فاطمہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی نماز پڑھتے تھے ماتم نہیں کرتے تھے، علی کا ماتم بھی تاریخ میں یادگار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ ماتم کرتی تھی اور نماز نہیں پڑھتی تھی. ارے فاطمہ اور نماز کا تو رشتہ ایسا ہے. ایک جملہ سن لیجئے جو علامہ طالب جوہری کا ہے، ان کا جملہ نہیں بتا رہا ہوں، اس کے آگے اس طالب علم کا ایک اضافہ ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ممبر کے خدمت گزار بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے لوگ ان کو یاد رکھیں. ان کا جملہ نہیں، ان کے جملے میں میرا اضافہ سن لیجیے. وہ حدیث غدیر کو سمجھا رہے ہیں، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی الیوم اکملت، تو وہی پہ اختتام ہو رہا ہے آج کی مجلس کا. وہ حدیث غدیر کو سمجھا رہے ہیں، اور اسی نشتر پارک میں جس کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث غدیر میں ایک لفظ آیا، لفظ بھی نہیں، ایک حرف آیا، حرف یعنی ورڈ، انگریزی میں ورڈ نہیں لیٹر، ایک لیٹر آیا، فا. من کنتو مولا فا 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 ھذا علی مولا. فا فا کو سمجھا رہے ہیں. سورہ یاسین کی آیت آخری آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کہ اللہ وہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا وہ کہتا ہے کن، ہو جا. فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ جو چیز ہو جاتی ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سال، 6 مہینے، 1 مہینہ، 1 دن، 1 گھنٹہ. بھائی کن فیکون کے کیا معنی؟ کن ہو جا، یکون معنی ہو جاتی ہے، وہاں پہ لفظ آیا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے، فوراً وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کے کہنے اور چیز کے بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں، اس سے بھی کم. اب آج کل تو مائکرو سیکنڈ ویکنڈ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں. ادھر اللہ نے کہا کن، وہ چیز فوراً ہو گئی. تو یہ فے کی طاقت ہے کہ ادھر کا ہو جا ہو جاتی ہے. اب فے کی طاقت کو غدیر میں سمجھیے. کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. فے سے کہا بس علی اس کا مولا ہے. یعنی جتنا ٹائم کن و یکون میں لگے گا اتنا ہی ٹائم رسول کی ولایت اور علی کی ولایت کے بیچ میں لگے گا. وہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ادھر کہا ادھر ولایت ہو گئی. یہ تو علامہ کا جملہ تھا، مرحوم علامہ کا. اب اس طالب علم کا جملہ سنیے.
لوگ کہتے ہیں مولانا آپ مجمع کے پورے جوش کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، یہ جملہ کہے گا، یہ حق ہے زہرا کا۔ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے فے کی طاقت، فے کی طاقت، فے کیا ہے؟ اللہ کے لیے آیا کن فیکون، علی کے لیے آیا من کن تو مولا فعلی مولا، فے کی طاقت۔ اب ذرا فاطمہ کے لیے سنی، اے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے فاطمہ دی، فاطمہ دیے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک، بس تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ اسی فے کے ذریعے سمجھایا، جس طرح کن اور یکون کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، رسول اور علی کی ولایت میں فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح وجود فاطمہ اور نماز کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر کوثر ملے فصلی لربک، ادھر نماز کے لیے جھک جانا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ تو فاطمہ اور نماز تو اتنا قریبی رشتہ، فا کی طاقت، فا کی طاقت جو آپ فضائل کی حد تک تو سنتے ہیں لیکن کبھی پیغام کی حد تک بھی سنیے۔ فاطمہ والا کبھی نہ نماز میں کمی کرے گا، نہ تاخیر کرے گا، نہ غلطی کرے گا۔ یہ لفظ یاد رکھیے، غلطی بھی نہیں کرے گا۔ کوشش ہے کہ ایک تقریر اس موضوع پر ہو، لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آگے 3 تقاریر میں کیا کہہ سکوں کہ کیا کہہ نہ سکوں، لیکن مسجد علی کی یادگار اس میں نماز ہے، امام باڑے فاطمہ کی یادگار اس میں ماتم، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے آپ علی کو فاطمہ پہ ترجیح نہیں دیں گے، فاطمہ کو علی پہ ترجیح نہیں دیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نمازی بننا ہے تو ماتم چھوڑنا ہے، ماتم کرنا ہے تو نماز چھوڑنا۔ اور خاص طور پر میں کہوں کہ ماتم تو ہے ہی فاطمہ کی وجہ سے، اور قرآن نے کہا جہاں فاطمہ ہوگی وہاں نماز ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، جہاں فاطمہ ہوگی وہاں نماز، اور اتنے جلدی ہوگی جیسے کن فیکون، جیسے رسول کی ولایت فعلی مولا کی ولایت۔ اور اسی سے اندازہ کر لیجیے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، فاطمہ کا پہلو شکستہ، فاطمہ کے بدن پہ کوڑے کا زخم ہے، مگر وقت نماز آئے تو دیکھیے کہ کس طرح سے فاطمہ مصلی پہ جا کے نماز پڑھ رہی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ زخم تو بڑھتے جا رہے ہیں نا، وہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ آپ میں سے جو لوگ مدینے میں حجرہ فاطمہ دیکھ چکے ہیں، وہ حجرہ فاطمہ کتنا بڑا، ارے آپ کے گھر کا بیڈ روم جو ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کا کمرہ، چھوٹے چھوٹے کمرے، اتنا سا کمرہ۔ فاطمہ کے لیے اپنے بستر سے جان نماز تک جانا کتنے قدم کا فاصلہ ہوگا، یہ مشکل ہو رہا ہے، لیکن فاطمہ جاتی ہیں، اور کس طرح جاتی ہیں یہ تاریخ سے پوچھیں۔ اس طرح سے جاتی ہیں کہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتے ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کر دیوار پر ہاتھ رکھ کر مصلی پہ جاتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں۔ اور فاطمہ کا ماننے والا کبھی حیرت سے کہے کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں، کیا تمہارا ماتم فاطمہ کے ماتم سے بڑا ماتم ہے؟ کائنات میں فاطمہ سے زیادہ بڑا ماتمی کون گزرا ہے؟ اس نے 2 ماتم کیے، اور دونوں ایسے کہ کائنات میں کوئی ماتم نہ کر سکا۔ اس نے بابا کے بھی ماتم کیا، اور اس نے اپنے لال حسین کا بھی ماتم کیا، مگر اس میں بھی ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھال کے جاتی تھی، نماز پڑھتی۔ اور فاطمہ کی کیفیت، اب دیکھیے یہ آپ نے بھی جملہ سنا نا، یہ آخری تاریخوں کی حالت، لیکن اس سے پہلے بھی فاطمہ، جس دن سے بدن پہ کوڑا پڑا اس دن سے فاطمہ بیمار، لیکن ایک جملہ انگریزی میں کہا جاتا ہے، چلے اردو کا لفظ مصائب میں اچھا نہیں لگا، جسمانی تشدد سے بڑا ذہن کا تشدد ہوتا ہے، مینٹل ٹارچر۔ فاطمہ یہ سب برداشت کرنے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ آپ مدینے میں اپنے باپ کا ماتم نہیں کر سکتے، یا دن کو ماتم کریں یا رات کو ماتم کریں،
فاطمہ نے رات حجرے میں فاطمہ کو گزارنا، دن کا وقت انتخاب کیا. اب روزانہ صبح کو فاطمہ کا طریقہ سن لیجیے. فاطمہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلتی، سامنے جنت البقیع کا قبرستان ہے، اس کو کراس کر کے اس کے بالکل پیچھے ایک کھلا ویرانہ جہاں پہ کھجور کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور سارا دن فاطمہ وہاں ماتم کرتی. پھر وہ درخت کاٹ دیا گیا جیسا آپ نے آج تقریر کے بیچ میں سنا. اور جو فاطمہ گھر سے نکلتی ہیں مغرب کے قریب واپس آتی. تاریخ نے لکھا فاطمہ کا جانا اور آنا. حسن نے ماں کا پہلو پکڑا ہوا ہے، حسین نے ماں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. فاطمہ کے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے. فاطمہ عصا کے سہارے چل کے جاتی ہیں بیت الحزن تک، جب تک کھجور کا درخت تھا تو وہاں تک. اور شام کو اسی طرح آتی ہے کہ ایک ہاتھ میں عصا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ. سارا دن فاطمہ بیٹھ کے کھجور کے درخت کے نیچے ماتم کرتی. اور ایک وہ دن آیا جب کھلے آسمان کے نیچے آپ نے سینکڑوں مجلسوں میں شرکت کی ہے، ہزاروں مجلسوں کا بیان سنا ہے. ایسی کوئی مجلس تاریخ عالم میں نہیں دیکھی ہوگی جہاں مجلس پڑھنے والی معصومہ ہو اور مجلس سننے والے دو معصوم امام. مجلس پڑھنے والا بھی معصوم، سننے والے بھی معصوم. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ فاطمہ یہ جو مجلس پڑھتی ہیں اس میں کیا پڑھتی ہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو ضرور پڑھتی ہوں. صبت علیہ مصائب لو انا، صبت علیہ میں سر نہ لیا. بابا اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دن پہ پڑھتی تو دن اندھیری رات میں بدل جاتے، شام کو واپس آتی. اب یہ ساری روایت ایسی کہ سمجھ میں آ رہی ہے سوائے ایک جملے. ایک جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ روزانہ ایک ہاتھ میں عصا لے کے جاتی ہیں، واپس بھی عصا لے کے آتی ہیں. میں نے پوچھا تاریخ لکھنے والے سے کہ عصا فاطمہ کے ہاتھ میں، عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے. رسول کی بیٹی کی عمر کیا تھی کہ ہاتھ میں عصا آ گیا؟ 70 سال، 60 سال، 40 سال، کتنی عمر تھی؟ مورخ نے کہا فاطمہ صرف 18 سال کی تھی. 18 سال میں فاطمہ اتنی ضعیفہ اور بوڑھی ہو گئی کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی ہیں. بس میرے آخری جملے، اتنی ضعیف ہو گئی 18 سال میں، جوانی میں بوڑھی ہو گئی. آپ نے جوانی میں کسی کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے ایک اور کو بھی دیکھا. جوانی میں 2 ہی میں نے بوڑھے دیکھے. ایک رسول کی بیٹی ہے جو اتنی ضعیف ہو گئی کہ 18 سال بغیر عصا کے چل نہیں سکتی، اور ایک کربلا اور شام سے آنے والا میرا مظلوم آقا سجاد جوانی میں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جب محمد حنفیہ نے شہر سے باہر نکل کے استقبال کیا تو ڈھونڈ رہے تھے میرا 24 سال کا یتیم بھتیجا کہاں ہے. یتیم بھتیجا تو نظر نہ آیا، 70 سال کا بوڑھا نظر آ گیا. سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھروں کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی. قریب گئے، کہا کہ اے مرد بزرگ میں تو اپنے پورے خاندان کو جانتا ہوں، تیری عمر کا تو میرے خاندان میں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اب تو ہی مجھے بتا میرا جوان بھتیجا سجاد کہاں ہے. اور ایک بار وہ مرد بزرگ کہتے ہیں چچا محمد حنفیہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں. اب ایک آخری جملہ سنیے، یا فاطمہ جوانی میں اتنی بوڑھی ہو گئی کہ 18 سال میں عصا لے کے جا رہی، یا میرا مظلوم آقا سجاد جوانی میں اتنا بوڑھا ہو گیا. اگر میں فاطمہ سے پوچھوں شہزادی آپ جوانی میں اتنی بوڑھی کیسے ہوئی، تو ان کے کئی جواب ہوں گے. کبھی کہیں گی میرے محسن کا لاشا دیکھ، کبھی کہیں گی میری ٹوٹی پسلیاں دیکھ، کبھی کہیں گی میری کمر کا کوڑا دیکھ، یہی سب جواب دیں گی نا. لیکن مولا سجاد آپ جوانی میں اتنے بوڑھے کیسے ہوئے؟ وہ صرف ایک لفظ کہیں گے، ایک لفظ، الشام الشام الشام. آئیے شام کے بازار و دربار جنہوں نے سجاد کو ڈھونڈا. خدا بندہ مصائب سیدہ
اور مصائب وارث کربلا پر اتنا گریہ کرنے والے، ان کے گریہ کا واسطہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ۔ آج بھی جہاں جہاں لوگ مظلوم ہیں سارے ظالموں کو نیست و نابود فرماؤ، لیکن اہل بیت پہ ڈھائے جانے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ۔ خدا بندہ مشکل کشا کا ذکر ہوا اور اس فاطمہ کا ذکر ہوا جس پہ نظام کائنات چل رہا، اس کی تشریح کل آئے گی۔ جو حاجت مند حاجتیں لے کے آئیں ساری حاجتیں سب کی پوری فرماؤ۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً اس صف اعضاء کے خدمت گزار، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرماؤ۔